قرآن مجید اللہ کا کلام، اور ایک ایسا کلام جو ہر زمانے میں ہمیں نیا اور تازہ نظر آتا ہے۔ ہر دور میں ہمیں قرآن مجید رہنمائی فراہم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہمیں ایک ایسی دوا کے طور پر عطا کیا گیا ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا بخش ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی آفاقی پیغامات، جہاں روحانی بیماریوں کا علاج وہاں بدنی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور ہمیں ہدایت کی ضرورت اور ہمیں ایک ہادی کی ضرورت۔ یوں کہہ لیں کہ قرآن ایک ہادی صامت اور اہل بیت ایک ہادی ناطق۔ یہ اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے۔ اس نے جو انسان کو خلق کیا ہے وہ اس کی معذاللہ ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا لطف ہے اور اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ قرآن مجید یوں کہوں کہ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو ہر دور میں ہر زمانے میں نئے اور تازہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یوں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو، مگر وہ تقوی حق تقاتہ، تقوی کے حق کے ساتھ ہو۔ یعنی جس کام کو بھی کرو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کام کا حق ادا کر دیا، انہوں نے اپنے شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے مثلا اگر کوئی اچھا سوزخان بہترین سوزخانی کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے آج حق ادا کر دیا۔ مجلس اعزاء ہو رہی تھی، اس میں جو انتظامات تھے، بھاگ دوڑ اسے سجانا، اس کو اہتمام کرنے کے جو کام تھے، اگر ہمارا کوئی جوان، ہمارا کوئی منتظم، ہمارا کوئی دوست اس میں اپنی بھاگ دوڑ کوششوں کے ذریعے اسے مکمل کر دے، کامیاب بنا دے، تو کہا جاتا ہے اس نے حق ادا کر دیا۔ جب یہ لفظ محاورتاً ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کام کا حق ادا ہو گیا، فلاں کام کا حق ادا نہیں ہو سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے تقاضے تھے، جو اس کے پہلو تھے، جو اس کے زاویے تھے، جو اس کے طور طریقے تھے، جو اس کے شرائط تھے، وہ سب کے سب ادا ہو جائیں، یا زیادہ سے زیادہ اس کے شرائط کو ادا کر دیا جائے، تو کہا جاتا ہے کہ حق ادا کر دیا گیا۔ اللہ بھی ہم سے تقوی کا حق مانگ رہا ہے، یعنی تقوی اختیار کرو اس کی شرائط کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ تم اپنی پسند کا تقوی اختیار نہیں کرو، کبھی کبھی کا تقوی نہیں، پسند کا تقوی نہیں، بلکہ تم تقوی پروردگار اختیار کرو جو اس کے کا حق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی بارش میں دیوار کے کنارے کنارے چلتی ہے کہ کہیں اسے چھینٹے نہ لگ جائیں، لیکن جب تالاب میں اسے مچھلی نظر آتی ہے تو وہ تالاب میں بھی چھلانگ لگا دیتی ہے۔ یعنی اپنے مطلب اور اپنے مفاد کی بات ہو تو سارے اصول پامال، اور جہاں مطلب نہیں ہے، اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، تو پھر قاعدے، قوانین، اصول، شرائط، طور طریقے، ایسا نہیں ہوتا، ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں اپنا مطلب نہیں ہے۔ لیکن جب اپنا مطلب شامل ہو تو سارے قاعدے تبدیل ہو جائیں، سارے اصول تبدیل ہو جائیں، سارے قوانین کو پس پش ڈال دیا جائے، کیونکہ ہمارا مطلب اس کے اندر ہے۔ بعض لوگ تو قانون میں سے ہی رستہ نکالنے کا ایک کہہ لیجئے کہ عادت رکھتے ہیں، ایک ان کا مزاج ہے۔ حق تقاتہ، تقوی پروردگار کا حق ادا کرو۔ اب یہ جو انسان تقوی پروردگار کا حق ادا کرے، یا اللہ کا اس سے مطالبہ ہے صاحب ایمان سے کہ وہ تقوی کا حق ادا کرے، تو کیا کرے؟ دیکھیے، تمام تر مفصل گفتگو کو ایک جملے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ اپنے اوپر اپنے رب کی نظارت کو، اس کی شہادت کو، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہم اس کے حضور حاضر ہیں، یہ تصور جب تک پختہ نہیں ہوگا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، جب تک یہ تصور پورا پختہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی خدمت میں ہیں، ہم ہمیشہ اس کے سامنے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس وقت تک تقوی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضرت آیت اللہ العظمی روح اللہ الموسوی الامام الخمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بڑا حسین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عالم محضر خداست و در محضر خدا گناہ نمی کنن، یہ پوری کائنات اللہ کے حضور میں ہے، اس کی محضر میں ہے، اس کی خدمت میں ہے، اور کسی کی خدمت میں آپ ہوں تو اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے اس وقت میں۔ ہمارے بعض بچے جب کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو شایان شان نہیں ہوتا، یا انہیں خوف ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے بڑا ناراض ہو جائے گا، تو وہ اس کام سے بڑے کی نگاہوں کو چرا کر کرتے ہیں، یعنی کسی طرح سے بڑا دیکھ نہ لے۔ مثلا سگار نوشی کر رہے ہیں، اچانک تایا جان آ گئے، اچانک بڑے ابا آ گئے، اچانک والد آ گئے، دادا آ گئے، بڑے بھائی آ گئے، تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اسے چھپا دیا جاتا ہے کہ بڑے کے سامنے یہ کام نہیں ہونا۔ جب یہ ہمارے رویوں میں ہے کہ ہم اپنے سے بڑے کے سامنے جو اس کے شایع نشان نہ ہو وہ کام نہیں کرتے، تو پھر یہ طے کر لینا ہوگا کہ سب کے بڑوں کا بڑا،
سب بڑوں کا بڑا، جو تمام تر بڑے ہیں ان سب کا بڑا، اللہ اکبر، جس سے کوئی بڑا نہیں ہے، وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ آفس میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے تو گھر میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، بازار میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے تو مصلی پہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگ وضو کرنے کے بعد کچھ دیر اللہ کی خدمت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ انہیں ہر حال میں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگوں کو مصلی پہ اللہ یاد آتا ہے، یہ آیت کریمہ پیغام یہ دے رہی ہے کہ تمہیں بازاروں میں بھی اللہ یاد آئے، تمہیں شاہراہوں پہ بھی اللہ یاد آئے، تمہیں افسروں کے سامنے جاتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رہے کہ یہ افسر ضرور ہے مگر میرا اللہ نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑا کوئی ہے۔ ماتحتوں سے بات کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ تم اس کے افسر ہو، تمہیں الہ نہیں بنا دیا گیا، تمہیں اس کا مالک نہیں بنا دیا گیا، تم اسے روٹی نہیں دے رہے ہو۔ ابھی لاک ڈاؤن کا اور ابھی کورونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن ہوا اور سب چیزیں بند ہو گئیں، فیکٹریوں کے مزدوروں کے ساتھ مسائل ہوئے، تو بہت اچھا لگا جب بعض فیکٹریوں کے مالکوں نے اور جن کے ہاں 2,000 2,500 مزدور کام کرتا ہے، انہوں نے ان ایام میں بھی اپنے مزدوروں کی تنخواہوں کو بند نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ جب فیکٹری چلانے کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہو تو ہم ان سے کام لیں، اور جب ان کا گھر چلانے کے لیے ہماری ضرورت ہو تو ہم ان کے کام نہ آئیں۔ تو ماتحتوں کے ساتھ مافاقوں ہر جگہ اللہ کو یاد رکھنا، اپنے آپ کو حضور الہی میں ہمیشہ محسوس کرنا، یہ ہے وہ حق تقاتہ ولا تموتن اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی پروردگار اختیار کرو۔